السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ آمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم، بارک اللہ فیکم۔ آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں پھر سے استقبال ہے، اور درس کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی کچھ نصیحتیں کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے اپنے لیے اور باقی سب کے لیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ابھی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ہفتوں سے اٹینڈنس سبحان اللہ وہ ڈے بائی ڈے وہ ڈکریز ہی ہو رہا ہے، تو خیر یہ ایک طرح سے ایک ایکسپیکٹڈ بھی ہے، لیکن گزارش آپ سے سب سے یہی ہے کہ جب ہم نے اس چیز کو شروع کیا ہے تو اس کے پائے تکمیل تک پہنچا کر اس کو چھوڑیں، بیچ میں نہ چھوڑیں۔ اور اس میں دو چیزیں اور ہیں کہ سب سے پہلے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں خاص کر کے، ایک ہے قوت الحفظ اور قوت الفہم، یعنی یہ دو چیزیں اگر ایک ساتھ آئیں، جیسے کہ اللہ کہتا ہے کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ابھی بہت سارے وسائل موجود ہیں، الحمدللہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے یہ چیز سیکھ رہے ہیں، اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے، اس لیے کچھ جگہوں میں آپ دیکھیں کہ وہ مطلب بے رغبتی کو دیکھتے ہوئے، یا جیسا اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ ہم لوگوں نے خاص کر کے یعنی ہم مسلمانوں نے، ہم نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کہ اس کا حق تھا، وما قدر اللہ حق قدری۔ اور یہی بات جو ہے علم کے ساتھ بھی، کہ ہمیں علم کی بھی قدر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی چیز آپ کو، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ اگر کوئی چیز مفت میں اویلیبل ہو تو لوگ اس کی اتنی قدر نہیں کرتے، لیکن باقی جو جس کی قدر کرتے ہیں الحمدللہ وہی آگے بڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پورے مطلب میں ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھانا چاہوں گا کہ MBBS ہو کورس، یعنی ڈاکٹری کا کورس ہو، انجینئرنگ ہو، یا پھر علم دینی تعلیم سے بھی دیکھ لیں کہ ہمارے مدارس میں ہر سال لاکھ کی تعداد میں طلبہ جو ہے علم حاصل کرتے، لیکن جو جید عالم آپ کو بہت کم ملیں گے۔ سملرلی بہت سارے لوگ MBBS میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور جو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں آپ کو بہت کم ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کیونکہ کثرت تعداد خاص کر کے یہ ہمیشہ حق کی کبھی دلیل ہی نہیں ہے، کثرت تعداد کہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثریت جو ہے وہ شکر نہیں کرتی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، یعنی اکثریت لوگوں کی جو ہے اس میں ہی ہے۔ تو اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا تھی کہ اللہم اجعلنی من القلیل، کہ اللہ مجھے ان قلیل لوگوں سے بنانا۔ تو بے شک یہ تعداد قلیل ہے، پر میں تعداد کے اعتبار سے نہیں کر رہا، کیونکہ نمبر بڑھانا یہاں کوئی مقصد بھی نہیں ہے ہمارا، لیکن اس چیز کو اگر شروع کیا تو اس کو کنٹینیو کریں۔ اور ہاں، ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ ریکارڈنگ پہ توجہ دیتے ہیں، یعنی ریکارڈنگ پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ اگر کچھ جینوین ریزن ہے تو وہ سمجھ آتی ہے بات، لیکن ان قلیل لوگوں میں بنے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان قلیل لوگوں میں بنائے جو اکثریت سے ہٹ کے اور اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بس یہی کچھ وجوہات، مطلب کچھ باتیں تھیں، باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے قرآن اور اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
تو ان کچھ کلمات کے ساتھ ہم پھر اپنے درس میں واپس آتے ہیں. مطلب کچھ بھی کریں آپ، کوئی ضروری نہیں کہ یہاں پڑھیں، پر پڑھیں ضرور، سیکھیں ضرور اس علم کو. یہ ایسا علم ہے جو بہت کم لوگوں کو اس کی اہمیت معلوم ہے، اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر ان سب باتوں کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں اپنے درس میں. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے پچھلے دروس میں کافی کچھ سیکھا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم اس درس میں جو سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائزز ہیں وہ ہم کریں گے. تو شروع کرتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں گھر پہ خود سے بھی. تو اچھا، میں پہلا والا بھی فی الحال چھوڑتا ہوں، اس میں واپس آؤں گا میں. ہم کرتے ہیں دوسرا، ضع فی الفراغ فیما یلی الضمیر ہو اور ہا. یعنی، اور میرے بھائیوں سے گزارش جواب دینا چاہتے ہیں پلیز اپنا ہینڈ ریس موڈ میں رکھیں تاکہ مجھے آپ کو انمیوٹ کرنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کو جواب دینے میں بھی آسانی ہو. ضع فی الفراغ، خالی جگہوں کو بھرنا ہے ضمیر متصل کے ساتھ. کون سی؟ ہو اور ہاں، جو کہ غائب کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ بہت آسان ایکسرسائز ہے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ. تو سب سے پہلے ہے ایک میں کرتا ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں. هذه البنت طالبة. هذه البنت طالبة. یہ لڑکی یا یہ بچی ایک اسٹوڈنٹ ہے، فیمیل اسٹوڈنٹ. تو یہاں پر کیا آئے گا؟ اس کا نام زینب ہے، یعنی اس کا تھرڈ پرسن فیمیل کے لیے کیا ہے؟ ہا. تو آپ نے یہاں پر بس ہا لگانا. اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو دوسرا والا میں پوچھتا ہوں، شاداب آپ بتائیں. جی، اسم وابنہ. پورا پڑھیں، پورا. اچھا جی. محمد طبیب ہم وابنہ مہندس. محمد ایک ڈاکٹر ہے، وابنہ مہندس، اور اس کا بیٹا ایک انجینئر ہے. ٹھیک ہے، جی. پڑھا لکھا خاندان، ڈاکٹر انجینئر سب ایک ساتھ. تو محمد طبیب، محمد ایک اسٹوڈنٹ ہے، وابنہ مہندس. وابنہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ابن اور اسمن میں حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے، ورڈ آ جائے، تو حمزۃ الوصل ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو یہ وابن ہوگا. تو وابن، اور یہ مضاف ہے، ہو مضاف ہے، اور اس کا بیٹا مہندس ہے، ٹیچر ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شاداب. نیکسٹ ہم پوچھتے ہیں عبداللہ سے. عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. هذا الرجل تاجر كبير. هذا الرجل تاجر كبير. كبير. اسمه عبد الله. اسمه عبد الله. هذا الرجل تاجر كبير اسمه عبد الله. یہ آدمی ایک بڑا مرچنٹ ہے، تاجر ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ عبد الحسیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمنة في الغرفة وأمها في المطبخ. امها في المطبخ. آمنہ آمنة في الغرفة وأمها في المطبخ. آمنہ کمرے میں ہے اور اس کی امی کچن میں ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ہمارے رئیس خان. عائشة طبيبة وأختها ممرضة. یا طبیبتو ہو گیا، طبیبتن ہوگا. عائشہ طبیبتن. عائشہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کی بہن نرس ہے. اور وَأُخْتُهَا مُمَرِّضَةٌ، اور اس کی بہن نرس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ والا بھی آپ بتائیں. خرج حامد
محمد خرج محمد من الفصل ہم، وخرج معه زمیلہ، ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن بتا سکتے ہیں آپ؟ Muhammad ہم، went from the class لیفٹ خرجہ مطلب لیفٹ. left from the class ہم، and Zamil وخرج معه زمیلہ، اور اس کا کلیگ یا اس کا ساتھی، اس کے ساتھ کو کام کرنے والا، اس کا کو ورکر اس کے ساتھ نکلا. ٹھیک ہے. and his classmate also left. ہاں، اینڈ ہز کلیگ لیفٹ وتھ ہم، اور اس کا کلیگ بھی اس کے ساتھ نکلا. ٹھیک ہے. اس جملے میں، اچھا ان دونوں اس والے جملے میں مجھے فاعل بتائیں کہاں ہے، کون فاعل ہے؟ محمد فاعل ہے، محمدن. اس میں فاعل کون ہے اس والے جملے میں؟ خرج معه زمیلہ. File hidden ہے. تو فاعل ہڈن ہے، پھر یہ زمیلو کیا کر رہا ہے وہاں پر؟ نہیں، زمین ہے فائل. زمیلو فاعل ہے. وخرج معه زمیلو، تو یہاں زمیلو فاعل ہے. کون نکلا؟ اس کا کلیگ نکلا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ذرا نظریں جو ہے یا ایک ایگل ہاکس آئی رکھیں یہاں پر. اب دیکھیں یہاں پہ زمیلو کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع، اسی لیے وہ فاعل ہے. وہ مضاف، ہو مضاف الیہ. دیکھیں خرج معه زمیلہ، اب دیکھیں زمیلو کا کیا اعراب ہے؟ مرفوع، اور یہ مضاف بھی ہے، اور ہو مضاف الیہ. ہو فاعل تو ہو نہیں سکتا کہ یہ اس کے بارے، یہ تو مفعول ہے. تو ایکچولی خرجہ فعل ہے. کون نکلا؟ اس کلیگ نکلا. کس کا؟ اس کا کلیگ. تو کلیگ فاعل، اور معه یہ جار مطلب ظرف شبہ جملہ ظرف شبہ جملہ متعلق ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر خرجہ زمیلہ معه یہ ہونا چاہیے. خرجہ زمیلہ معه یہ ہے. ایکچولی کوئی ضروری نہیں کہ فاعل امیڈیٹلی فعل کے بعد آئے، کبھی کبھی بعد میں بھی آتا ہے، اور ہڈن تو نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اوکے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اسے میں کلیئر کرتا ہوں. یہ ایکسرسائز ہم نے مکمل کر لیا. خرجہ والا. اس کے بعد کیا ہے ذرا دیکھ لوں میں. اس میں آتے ہیں، اس والے میں. یہ 57 58 کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا. یہ 6 تھے، اس میں 6 ہم نے ڈسکس کر لی. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ہے پیج نمبر یہ ہے. ایکچولی پی ڈی ایف کا پیج نمبر تھوڑا الگ ہوتا ہے. یہ 57 ہے، پی ڈی ایف کا پیج نمبر 57 ہے، اور یہ سوری اس کا پیج نمبر 57 لیکن پی ڈی ایف سے 58 ہے. تو خیر کنٹینٹ سے مطلب ہے، پیج سے نہیں. ہم آتے ہیں اس والے میں. ہم نے کل پڑھا تھا عندہ. ٹھیک ہے. ہاتی خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتی، یعنی 5 سوال اور جواب والے جو جملے ہیں آپ کو بنانے ہیں، جیسا کہ مثال میں بیان کیا گیا. مثال اعندک قلم، اعندک قلم اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ کے پاس ایک پین ہے؟ جواب ہوگا نعم عندی قلم، ہاں میرے پاس ایک پین ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اسی پیٹرن میں سوال اور جواب بنانا ہے. یعنی اعندک سیارۃ، اعندک بقرۃ، اعندک کتاب، اعندک کتب. ہاتی کا مطلب ہوتا ہے برنگ،
یہ امر ہے، فعل امر ہے، اور یہ ہے ایک انسان کے لیے. ہاتھی یعنی تم لاؤ، اور یہی ہے قرآن میں آیا ہے قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. برنگ فارورڈ، لاؤ اپنے پروف اگر تم سچے ہو تو. قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تم لاؤ اپنے پروفس اگر تم سچے ہو. تو ہاتھی یہ فعل امر ہے، امر یعنی لاؤ، بناؤ، لے کر آؤ. ہاتو تم سب لاؤ، پروڈیوس کرو، یہ ہے اس کا مطلب. ہاتھی ہے، ہاتھی، ہاتھا نہیں ہے. ہاتھی خمسطہ، خمسطہ 5، اسئلتن سوال، و اجوبتن جواب، 5 سوال اور جواب لائیے جیسا کہ مثال میں بیان کیا گیا. سے عندک قلم، نام اندی قلم، تو اپنے اسی پیٹرن پہ سوال اور جواب بنانا. جیسے ایک بناتا ہوں میں، عندک کتاب، آپ کے پاس ایک کتاب ہے، نعم اندی کتاب. عندک کرسی، نعم اندی کرسی. بس اس پیٹرن پہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ چیٹ میں بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ادروائز میں پوچھتا ہوں ہمارے فیصل بھائی سے. جی فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بنائیں. عندك کتن، ہاں، نعم عندي کتن. عندک قطن، کیا آپ کے پاس ایک کیٹ ہے؟ تو نام عندی قطن، ہاں میرے پاس کیٹ ہے. دوسرا بنائیں. عندك شاپ کو دکان بولتے ہیں نا. عندك دکان، دکانن، دکانن. عندك دکان، نعم عندي دکان. اور یہ چیز آپ سسٹر کو پوچھنا ہو تو کیا ہوتا تھا، کن اندی کیا تھا، ہاں پوچھنا ہو جیسے عندکا تو عندکی ہو جائے گا، سمپل. کا کی، کا میل کے لیے، کی فیمیل کے لیے، یا اور بہت پلورل کے لیے پوچھنا ہو میل کے لیے تو ہوگا عندکم، عندکم. کیا آپ کے پاس ہے، یا عندکن، عندک، عندکما، عندکم، عندہو اس کے لیے، عندہما ان کے لیے، عندہم ان سب کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہو سکتا ہے. عندک ہاتفن، کہ آپ کے پاس موبائل ہے. عندک یا عندکی مفتاح، عندکی سیارۃ، عندک سیارۃ. اس پیٹرن میں ہم 5 جملے سوال اور جواب بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا. اور دوسرا 2-3 اور بتائیں مثال اصل میں. اچھا عندك، اچھا سیارتن آپ نے بول دیا کہ گھڑی، گھڑی، گھڑی پوچھیے. عندك ساعت، عندک ساعۃ، کیا آپ ساعت کے پاس ہوگا ایک نا. گھڑی ہے. ساعتن، گھڑی کو ہم ساعتن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اسئلہ اور اجوبہ یہ جمع ہے سوال کا. سؤالن جو ہم سوال پوچھتے ہیں، اور جوابن سوال اور جواب، اس کا جمع ہے اسئلہ اور جواب کا جمع ہے اجوبہ. ٹھیک ہے، یہ ہم جمع ابھی نہیں آیا ہے تو ہم جمع جب کریں گے تب کریں گے. اور اگر یہ سوال ہے کسی کا کہ عندکم، تو جواب کیا ہوگا فیصل بھائی؟ یہ پلورل کے لیے پوچھا گیا. عندکم بیتن، کیا آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس گھر ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ ہاں، ہاں میں اگر بولیں تو نعم نعم. عندنا، 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 ہاں ہاں عندنا بیت. عندنا. صرف اندی میں یہ اس پہ کسرہ لگ جاتا ہے، ادروائز اندہ ہی رہتا ہے. تو نعم عندنا قلم، ہاں ہمارے پاس قلم. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ آپ کے لیے ایک واجب رہا کہ آپ اس کو بنائیں گے گھر پہ. ٹھیک ہے، کچھ بھی لیں اور اس پہ بناتے رہیں. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر فیصل بھائی. اب میں پوچھتا ہوں نور بھائی سے. نور بھائی نہیں ہے. اچھا معین بھائی تو ہوں گے. معین بھائی ہے، چلیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اب جو ہے دوسرا والا جو ایکسرسائز ہے اس میں یہ اچھا یہ کرنا ہے. نیگیٹو ہے. ہاں نیگیٹو ہے. تو اس میں جی نیگیٹو ہم نے کل پڑھا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم جواب دیں گے لا، نہیں، اور ماں سے نیگیٹ کر دیں گے اس کو. جی یعنی اگر میں نے کہنا ہو کہ میرے پاس ہاں پین ہے تو جواب ہوگا نہیں میرے پاس نہیں ہے، تو نہیں
ما عندي قلم. یہ اس طرح صرف سے آپ صرف یہ جو ہندی ہے اسی میں آتا ہے ماں یا اور سارے سب ورڈز میں میں سب میں آ سکتا ہے. اسے ما سب میں عندنا آتا ہے. اچھا قلم، اچھا ما عنده کتاب، ما عنده فلوس، ما عندکی مطلب عندکی تو نہیں بولیں، ما عندکم، ما عندکم قلم، ما عندها قلم، ما عندها کتاب. ایسے غائب کے لیے بولیں گے نا. اپنے لیے تو آپ جی اب بولیں گے ہندی، ہمارے لیے بولیں گے ما عندی، آئی ڈونٹ ہیو ما عندی. تو جی اس کا سوال ہے عندک قلم، جواب آئندہ کا نہیں، قلم میرے پاس نہیں ہے. لا ما لا عندي نہیں، قلم ما عندي قلم، میرے پاس پین نہیں. میرے پاس قلم نہیں ہے. تو آپ کو آئندہ اس کا طرح سیارۃ ہوں لا ما عندي سیارۃ. صحیح، بالکل صحیح. تیسرا آئندہ کا مقوات آئندہ کا مکواتن، مقوات ہوں لا ما عندي مقوات مکواتن، مکواتن مطلب آئرن ہوتا ہے، پریس. آئرن. ٹھیک ہے. آئندہ کا اور سریر کچھ مثال؟ ہاں، آئندہ کا سریر، لا ما عندي سریر. ما عندي سریر. ٹھیک ہے، میرے پاس بیڈ نہیں. آئندہ کا جی فلوس، آئندہ کا دراجۃ ہاں دراجتن سائیکل کے لیے، لا ما عندي دراج. ما عندي دراجت. اور پھر اور فلوس، فلوس ہم کہتے ہیں پیسے کو. ٹھیک ہے، کیش. فلوس. آئندہ جی کا فلوسن، کہ آپ کے پاس کچھ آئندہ کا کیش ہے. فلوس لا ما عندي عندي فلوس. ما عندي فلوس. ٹھیک ہے. تو یہ جزاک اللہ خیر، اس طرح سے ہم اس کو نگیٹ کریں. تو ایک بار میں پھر سے بتا دیتا ہوں. جیسے جملہ اسمیہ کو، یہ جملہ اسمیہ ہے نا، اس جملہ اسمیہ کو ہم منفی کیسے بناتے ہیں؟ منفی یعنی اس کو نگیٹ کرنا ہو، جواب اگر نگیشن میں دینا ہو، نہیں میں دینا ہو، تو اسے ہم ماں سے نگیٹ کرتے ہیں. ماں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کو ہم اگر ماں لگا دیں گے تو وہ منفی بن جاتا ہے. یہ مثبت ہے، پازیٹیو ہے. اور اس کو سوری، یہ مثبت ہے، پازیٹیو ہے جواب افرمیٹو میں، اور یہ نیگیٹو ہے کہ نہیں میرے پاس نہیں. تو ماں کے لیے ہم اس میں ہم ماں استعمال کرتے ہیں. اور اس ماں کو ہم کہتے ہیں ماء نفی. ماء النفی، النفی یعنی ماں کیسا ماں ہے؟ یہ نگیٹ کرنے والا. نگیٹ کرنے والا یعنی منفی بناتا ہے یہ جملہ اسمیہ کو. تو جملہ اسمیہ کو ہم منفی بنانے کے لیے سمپل یہ کرتے ہیں کہ اس میں نہ لگاتے ہیں، سوری ماں لگا دیتے ہیں. تو جیسے مثال میں ہم نے دیکھا آئندہ کا قلم، اگر مجھے کہنا ہو نہیں میرے پاس تو پین نہیں ہے، آپ کہیں گے لا ما عندي قلم. سملرلی آئندہ کا فلوس، ما عندي فلوس. یہ ما فی فلوس، یہ جو ہے یہ کلوکیل زبان میں ایسے آپ نے سنا ہوگا. ما فی مشکلہ، ما فی یہ فصحا نہیں، یہ کلوکیل زبان ہے. لا سے تو اب حرف جواب ہے. نگیٹ ہم ماں سے کرتے ہیں جملہ اسمیہ کو. ٹھیک ہے، لا سے نہیں، ماں سے. اور ہم جب پڑھیں گے کہ جملہ فعلیہ کو بھی ہم ماں سے نگیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ذہبا وہ گیا، وہ نہیں گیا، ما ذہبا وہ نہیں گیا. تم گئے، ذہبتا تم نہیں گئے، ما ذہبتا. میں گیا، ذہبتو میں نہیں گیا، ما ذہبتو. سمپل. ٹھیک ہے. فی الحال ہم جملہ اسمیہ میں کی بات کریں. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم ماں لگا دیتے ہیں. جیسے ایک بہت اچھی مثال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب جبرائیل علیہ السلام آیا غار حرا میں جب تھے وہ، اور ان کو جب انہوں نے دبوچ کر کہا کہ اقرا، یہ جو پہلی وحی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وحی نازل کی، وہ کہا اقرا، پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ سب کو پتا ہوگا، ما انا بقاری. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. ما انا بقارین، میں پڑھا لکھا ہوں. ما انا بقارین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے کہ وہ امی تھے. امی یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ ان کو امی کیوں بنایا. ورنہ پھر یہود اور نصارہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو ہے کاپی کر لیا ہے توریت و زبور سے، ٹھیک ہے، یا انجیل سے. تو ما انا بقارین یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ ما جو ہے یہ بھی وہی ہے نگیٹ کرنے والا. اس کا نام الگ ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کو ابھی فی الحال ما نگیشن ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عرب میں اس طرح سے یوز ہوتا ہے. اور ہم جملہ اسمیہ کو
منفی بھی بنائیں گے اور دوسرے طریقوں سے بھی ہم دیکھیں گے. فی الحال ہمارا پوائنٹ ہے ما سے اس کو نگیٹ کرتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ذہبہ جملہ فعلیہ ہے. ذہبہ یہ کیا ہے؟ صرف ذہبہ بھی ہم کہیں تو یہ جملہ فعلیہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چلا گیا. یہ اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹنس ہے. اس کو ہم نگیٹ کریں گے تو اس میں بھی ہم ما لگا سکتے ہیں اور یہ ما سے نگیٹ ہو جائے گا کہ وہ نہیں گیا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس گھر نہیں ہے. ہمارے پاس اگر ہم سب کی بات کریں تو ما عندنا بیتن. ہمارے پاس گھر نہیں. عندنا بیتن. ٹھیک ہے. ہمارے پاس گھر نہیں ہے. یا ما عندی بیتن، میرے پاس گھر نہیں. جی بیتن ہی آئے گا. پلورل یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ما عندنا بیوت، ہمارے پاس گھر، بہت سارے گھر نہیں. یہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. وہاں پہ ما عندنا بیتن، ہمارے پاس ایک گھر نہیں ہے. ما عندنا بیوت، ہمارے پاس بہت سارے گھر نہیں. اس کا مطلب ہوگا کہ ایک بھی نہیں ہے، اور بیوتن کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ ہو، بہت سارے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو امید ہے سمجھ آئے گا. آپ نے اب اس کو جملہ اسمیہ کو آپ منفی بنا سکتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے. ما عندنا بیتن نہیں. آر یو ایٹنگ؟ آر یو ایٹنگ، دیکھیں وہ ایک الگ فعل ہے. ایٹنگ کے لیے اکلا ہے. اکلا یاکلو تاکلو. تاکلو کا مطلب ہوتا ہے آپ کھا رہے ہیں. آر یو ناٹ ایٹنگ، تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں، فی الحال نہیں. ٹھیک ہے. ورنہ ابھی پھر زیادہ کنفیوژن ہوگی. تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور بتاؤں گا. ابھی رہنے دیتے ہیں. ما لا دونوں سے کر سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال ہمارا کنسرن ہے جملہ اس میں، اسی لیے ابھی میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. ہاں اوکے. تو ٹھیک ہے. پھر یہ ابھی دیکھتے ہیں. یہ ہم نے کیا ہے. تأمل ما یلی بیتی، بیتن سے کیسے جملہ. دیکھیں فیصل بھائی، کل میں نے بتایا تھا کہ عربی میں ابھی بہت سارے مائیں آئیں گی. ٹھیک ہے. ایک ماں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا حرف الاستفہام، جس کا مطلب ہوتا تھا واٹ. ٹھیک. ابھی ایک دوسری ماں آ گئی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جو نفی کے لیے یوز ہوتا ہے. نفی. نو جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ایک اور ماں آئے گی آگے چل کے جس کا مطلب ہوگا الذی، وچ یا جو کے معنی میں استعمال ہوگا. اور بھی بہت ساری مائیں آئیں گی تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. فی الحال ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا ما حرف الاستفہام ہے، اور یہ حرف الاستفہام نہیں ہے، حرف نفی ہے. ما النفی. ٹھیک ہے. یہ ایک الگ ہے. اور بھی بہت ساری ٹائپس آف ماں ہیں جو ہم آگے جیسے جیسے آئے گی چیزیں ابھی دیکھیں گے. فی الحال ایک ہم نے پڑھا تھا، یہ دوسرا، یہ تیسرا بھی آئے گا بعد میں. ایکچولی اندنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اندنا، یہ اندنا ہے ایکچوئل فارم. اگر من لگا دیں گے تو من عندنا ہو جائے گا. فرق تو کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ حرف جر کی وجہ سے اس کا اعراب چینج ہو جائے گا، وہ عندنا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو یہ ہے اسکرین پہ سب سے پہلے ایک اسم ہے بیتن. بیتن یعنی ایک گھر. میرا گھر بولنا ہو تو میں لگاؤں گا یا متکلم. بیتن پلس یا متکلم، یہ بن جائے گا بیتی. اس کا، آپ کا گھر تو بیتو کا، ضمیر متصل کا. اس لڑکی کا گھر تو بیتوہا، اور اس کا گھر تو بیتوہو. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پہلے بھی کیا اور اپنے ایکسرسائز بھی کی ہوگی اس سے ریلیٹڈ. تو بس اگلا والا جو ہے یہی ایکسرسائز ہے، بس وہ ہے یہ. حذف الاسماء الآتیہ الى المتکلم والمخاطب والغائب کما ہوا موضح فی المثال. تو یعنی اضف یعنی مضاف بنانا ہے
آنے والے جو دیے گئے اسم ہیں ان کو جیسا کہ مثال میں بیان کیا گیا. جیسے قلم ایک اسم تھا، اس سے بنا ھذا قلمی، یہ میرا پین ہے. ھذا قلم کا، یہ آپ کا پین ہے. ھذا قلمہ، یہ اس کا پین ہے. ھذا قلمھا، یہ اس لڑکے کا پین ہے، یہ اس لڑکی کا پین ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے بنانا. یہ بھی بہت آسان ایکسرسائز ہے، آرام سے ہم کر سکتے ہیں اس کو. تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پھر سے کتابن سے. ٹھیک ہے، اس کو جلدی جلدی کریں گے. آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں خود سے. ٹھیک ہے، ایک دو میں لکھوں گا، باقی سب نہیں لکھتا ہوں. یہ آپ خود سے ٹرائی کریں گے کیونکہ اس میں کوئی بڑی چیز ہے نہیں. یعنی یہ آپ نے کیا ہے ضمیر متصل لگا کر اس کو بنانا ہے بس. تو عبدالحسیب بھائی جی آپ بتائیں. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ھذا کتابی. ھذا کتابی. دوسرا ھذا کتابک. ھذا کتابک. ھذا قلمہ. ھذا ھذا کتابہ. تو کتابہ. ھذا کتابھا. ھذا کتاب. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ والا بتائیں. ھذہ سیارۃ. یہی بس پوچھنا تھا. ھذہ سیارۃ. سیارۃ. یہ ابھی ایکچولی میں نے آپ کو سیدھے پوچھ لیا نا. یہ ایکچولی یہ کیچ اب ڈالتے ہیں، یہ شیخ جو ہے اس طرح سے کیچ ڈالتے ہیں. یعنی آپ ھذا کرتے ہیں تو یہاں پہ ھذا بول دیتے. آپ نے نہیں بولا، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، نیکسٹ. ھذہ ھذہ سیارتی. ایک تو ہو گیا. سیارتو کا، آپ کی کار. اچھا. سیارتو کا، پھر اس کی کار. تو ھذہ سیارہ سیارتہ. سیارتہ. ٹھیک ہے. تا جو مفتوحہ ہے یہاں پر، یہ جب مضاف بن کر آئے گا تو تا مربوطہ جو ہے مفتوحہ ہو جائے گا، یعنی یہ کھل جائے گا تا. تو سیارہ تکا میں یہ تا کھل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سیارتہ میں تو سیارہ تو یہاں پہ بھی یہ کھل جائے گا. اسی طرح سیارتہ تو توہا بن جائے گا. سیارتہ. ٹھیک ہے. تو اوکے، تو یہ اس طرح سے سازتی ہی سیارتہ. ٹھیک ہے، اب ایک ایک کر کے پھر سے میں پوچھتا ہوں. جزاک اللہ خیر عبدالحسیب بھائی. ایک بھائی نہیں ہے، معین بھائی تو ہے، حسن بھائی بھی ہو گئے، نور بھائی شاید نہیں ہے، کوئی بات نہیں. توصیف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، شاداب چلیں آپ بتائیں. یہ اس کو میں لکھ نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بس اس کو سنیں اور خود سے گھر پہ ٹرائی کریں. تو ٹھیک ہے، سریر سے. سریر. ھذا ھذہ. سریر. ھذا ھذا سریری. سریری. ٹھیک ہے، یہ میرا بیڈ ہے. جی دس از مائی بیڈ. ھذا سریرک. ھذا سریرک. ٹھیک ہے، تو بس ھذا نہیں لکھ رہا میں، سریرک لکھ رہا ہوں. سریرک. سریرک. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ھذا سریرہ. ھذا سریرہ. اور پھر اس کے بعد سریرھا. سریرہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ والا سوال. ھذا اسم. یہ والے کیا ہوگا؟ ہاں ھذا اسمی. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ھذا اسمی. ہاں دسمی. ٹھیک ہے، یہ الف گر جائے گی ہاں پہلے. یہ اسمن اور ابنن کیا ہے؟ یہ اس میں حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، جی اس سے پہلے کوئی لفظ آئے گا تو وہ ڈراپ کر دیا جائے گا. ڈراپ. ہاں دسمی، دس از مائی نیم. جی. یہ میرا نام ہے. اس کے بعد ھذا ہاں دس اسمی کا. اسمک کا.
هذا اسمك. ٹھیک ہے، هذا اسمه، هذا اسمك. سریرها کو ہم لکھیں گے اس طرح سے، سریرها، سریرها. ٹھیک ہے، تو هذا اسمك، هذا اسمه اور هذا اسمه، ہاں هذا اسمها. ٹھیک ہے، یہ صرف رہے گا، بٹ یہ اس کے اوپر میں ہم ایسے لگا دیں گے پہچان کے لیے، یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر توصیف، بارک اللہ فیک. سوری شاداب. چلے عبداللہ، پھر سے آپ کے پاس واپس آتے ہیں. عبداللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلے هذا هذا منديلي. مندیلی. ٹھیک ہے، یہ میرا رومال ہے. بعد هذا منديلك. مندیلوکا، مندیلوکا. ٹھیک ہے، مندیلوکا. هذا منديله. هذا مندیلوہ، اور اس کے بعد هذا منديلها. هذا مندیلوہ. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد ابن، ابن کے لیے ٹھیک ہے، آپ رک جائیں، آپ رک جائیں. احمد فضل. ابن کو بنانا آپ نے. ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں. رئیس خان. رئیس خان. گئی تھوڑی دیر. هذا ابن، هذا یہ میرا ابن، بیٹا ہے، یہ ہوگا هذا ابنی. ٹھیک ہے، بہت کنجسٹڈ ہو گیا یہاں پر. هذا ابنی، اس کو ہم لکھیں گے، ایک منٹ میں ذرا کلیئر کرتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، اس کو ہم لکھیں گے هذا ابنی. ٹھیک ہے، هذا یہاں حمزۃ الوصل، یہ اور ابنی، یہ بن گیا هذا ابنی. ٹھیک ہے، یہ میرا بیٹا ہے، هذا ابنی. اس کے بعد هذا ابنك. هذا ابنک. هذا ابنک. ٹھیک ہے، هذا ابنه. هذا ابنہ، میں صرف لکھ رہا ہوں هذا ابنہ. هذا آپ لکھ لینا، هذا ابنہ، هذا ابنہ. ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں هذا ابنہ. هذا ابنها. ٹھیک ہے، سیارتن ہم نے کر لیا ہے. آپ بتائیں اس کا یدن. هذه يدي. یس، یہی پوچھنا تھا مجھے، کیونکہ یدن جفت اعضا جو ہیں باڈی کے وہ مؤنث، تو ہذہ یدی، یہ میرا ہاتھ ہے. ہذہ يدي يدك. یدک. ٹھیک ہے، ہذہ يدوه. یدہ، هذه يدها. ہذہ يدوها. یدہ. ٹھیک ہے، رائٹنگ میں ڈراپ نہیں ہوگا، رائٹنگ میں آپ اس کو لکھیں گے، بس پہچان کے لیے آپ دیکھیں گے جہاں بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے اس کے اوپر میں ایسے رہتا ہے، یہ پہچان ہے کہ حمزۃ الوصل ہے، اور یہ پڑھا نہیں جائے گا، ڈراپ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہذہ یدی. مفتاحن سے پھر ہم بنا سکتے ہیں کہ ھذا مفتاحی، ھذا مفتاحک، ھذا مفتاحہ. یہاں پر یہ ذرا سا مفتاحہ، مفتاحہ، ایک میں ہا ایک میں ہو، مفتاحہ اور مفتاحہ، ہو ہا چل رہا ہے، یعنی مفتاحہ، مفتاحہ.
تو یہ ایکسرسائز ایسا تھا، یعنی آسان تھا، اور یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، تو بس جیسے آپ نے بنانا تھا، اس کو مضاف بنانا تھا، مضاف کی طرف استعمال کرنا تھا، اور یہ اس سے مثال جو ہم نے کیا. تو ٹھیک ہے، یہ امید ہے یہ سمجھ آیا ہوگا سب کو. تو اس کو میں یہ آپ یدوکا بولیں یا یدوکی بولیں، میل کے لیے استعمال کر رہے تو یدوکا ہو جائے گا، لڑکی فیمیل کے لیے استعمال کریں تو یدوکی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. چلیں اس کو میں مطلب اس کو اب یہ پسند نہیں آیا آپ کو تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو یدوکی بولیں، فیمیل امپاورمنٹ. ٹھیک ہے، تو ہاضی ہی یدوکی، یہ آپ کہاں تھے یعنی لڑکی کہاں تھی. چل اس کو بھی قلم مکا ہٹا کے اس کو قلم مکی کر دیں، مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مندی لوہا، ٹھیک ہے، مندی لوہا کو ہم لکھیں گے ایسے، مندی لوہا، مندی لوہا ایسے. یہ ہے مندی لوہا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مندی لوہا. باقی ایکسرسائز یہ ہم نے کمپلیٹ کر لی. یدی، یدی یہ میرا ہاتھ ہے. یہ میرا ایک ہاتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. میں کلیئر کرتا ہوں پھر ہم آتے ہیں آگے. اچھا، یہ ہونے کے بعد چلے پھر ہم واپس آتے ہیں اپنے فرسٹ والے پہ. تو یہ کانورسیشن کے لیے کافی آپ کو یعنی عربی میں بول چال کے لیے یہ بہت ہی مفید ہوگا یہ ایکسرسائز. تو آپ سوال بھی بنا سکتے ہیں، سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. اسم کو دونوں ہاتھوں کے لیے یدانی ہوتا ہے، یدانی ایکچولی. یہ میرے دو ہاتھ ہیں تو ہم بولیں گے ہادانی یدانی. یہ میرے دو ہاتھ. اسم کو کیسے کریں گے؟ تو اسم کو اسمی، اسم کا یا اسم کا یا اسم کی، اس طرح سے اسم ہو اور اسمہا. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کوئی لفظ آئے گا تو یہ حمزۃ الوصل ہو جائے گا. ھذا اسمی، ھذا اسمک، ھذا اسمی، ھذا اسمہ. دیکھو وہ یا متکلم کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں میری بیٹی ہے وہ. ٹھیک ہے، میری بیٹی ہے، I can't help. تو ٹھیک ہے، تو اسمی کو ہم کریں گے اسمی، اسم کا، اسم ہو، اسمہا، اسم، اور اس طرح. اور یہ میرے دو ہاتھ ہیں. عائشہ ہے، عائشہ نام ہے اس کا. جی، تو ہذانی یدانی. ٹھیک ہے، یہ میرے دو ہاتھ ہیں. تو ابھی ہم واپس آتے ہیں اس جملے میں، اس ایکسرسائز میں. تو ہم کسی سے اگر سوال پوچھنا ہو آپ کا نام کیا ہے عربی میں، تو ہم پوچھیں گے مسمکا یا مسمکی. یہاں پر یہ رول کیوں ہے؟ کیونکہ اس حمزۃ اسم یا ابن سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو اس کا حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ایسے پڑھائے گا، مسمکا یا مسمکی. تو اس کا جواب تو سب کو معلوم ہے، اسمی فلان فلان، جو بھی آپ بولے، اسمی عائشہ، اسمی خدیجہ، اسمی شاداب، اسمی التمش، اسمی محمد، اسمی عبداللہ.
اسمی عبد الرحمن، تو کچھ بھی، اسمی عائشہ، اسمی خدیجہ، اسمی مریم، جو آپ کا نام ہے آپ جواب اس میں لکھیں کہ میرا نام یہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے من این انت یا انتی، من این انت یا انتی۔ من این انت یا من این انتی، تو اس کا بھی جواب آپ سب کو پتہ ہے آپ کہاں سے ہیں۔ تو انا من الہند، انا من فلان فلان، انا من پاکستان، ٹھیک ہے، انا من پاکستان، یا انا من سعودی، انا من قطر، انا من مصر، انا من سوریہ، انا من ترکیہ، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں سے بھی ہوں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ انا من الیابانی، انا من الصینی، انا من انکلترا، انا من، اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں آپ کہاں سے، ٹھیک ہے۔ ناٹ ہندی، ہندی میں یا نہیں ہوگا، اس کا جواب ہوگا انا من الہند، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا انا، ایکچولی سعودیہ تو نہیں ہے، انا من مملکہ، اور انا من المملکہ السعودیہ العربیہ، پورا بولنا ہوگا KSA جسے ہم کہتے ہیں، کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ تو انا من المملکۃ السعودیۃ العربیہ، ٹھیک ہے، انا من قطر، انا من مصر، انا من سوریہ، انا من فلان، انا من فلان 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 فلان۔ اور پاکستان با تو ہے نہیں عربی میں، تو اس لیے اس کو ہم لکھتے ہیں با، باکستان، ایکچولی نو ہے، یہ ممنوع من الصرف ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان جو ہے یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے، تو دو چیزیں، تنوین نہیں ہوگی اس میں ایک بات، دوسری بات یہ مجرور بھی ہوگا تو مجرور بالفتح ہوگا، اسی لیے جب ہم کہیں کہ آئی ایم فرام پاکستان تو آپ کہیں گے انا من پاکستان، کیوں؟ کیونکہ یہ مجرور ہے، لیکن مجرور بالفتح، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے، ڈپٹوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ مملکہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کنگڈم ہے، کنگڈم، وہاں کنگ شپ ہے، رول ہے، رول کنگ کا ہے، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں مملکہ۔ اور سعودیہ کیونکہ آل سعود رحمہ اللہ ان کی آل سے ہیں وہ لوگ۔ العربیہ تو عرب تو تھا ہی نام اس کا، تو اس کا نام ہے KSA جسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں، کنگڈم آف سعودی عرب، سو المملکہ السعودیہ العربیہ۔ اس طرح سے متحدہ العرب الامارات، UAE کو، UAE، ٹھیک ہے، اس کو بھی اس طرح سے ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب واپس آتے ہیں ہم، ما لغتک، آپ کی زبان کیا ہے، یا ما لغتکی، آپ کی زبان کیا ہے، تو آپ بتائیں جو بھی زبان ہے، اس کا جواب تو ایکچولی ہونا چاہیے یہی، اس کا جواب ایکچوئل جواب ہے وہی ہے لغتی العربیہ۔ جب تک ہم اس فیکٹ کو اپنائیں گے نہیں تب تک پھر اس زبان سے محبت کہاں سے پڑے گی، کیونکہ یہی زبان ہے جو آپ بولیں گے قبر میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا، چن لیا، ٹھیک ہے۔ لغتی العربیۃ، عربیۃ، لغتی اور یا لغتنا، میری زبان یا لغتنا، لغتنا العربیۃ، لأنها لغت القرآن ولغت نبی، ٹھیک ہے۔ عربی ہماری زبان ہے کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ لغتی العربیت، یا اب ہاں، اب اس میں یہ نہ کہیں کہ ایک دم عربی ہی بولے، تو لغتی الانگلیزیت، لغتی الاردیت، لغتی الہندیت، لغتی الیابانیت، لغتی المانیہ، لغتی الانگلیزیہ، اور جو بھی زبانیں، ٹھیک ہے۔
नेक्स्ट सवाल है आइना अबू का। चलिए इसका मैं ही जवाब दे रहा हूँ तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, तो अब्दुल्ला से पूछ लिया, शादाब से पूछ लिया। चलिए मोइन भाई आप और फैसल भाई आप। फैसल इरफान नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए मोइन भाई। जी, आइना अबू का, आइना अबू का, वेयर इज फादर? अबू हु नहीं, अब आपके बारे में पूछा जा रहा है ना, अबू का हाँ। से मुखातब आप हैं। अभी 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 होगा तो अभी अभी मिनल हिंद, नहीं नहीं, अरे फिल मिनल हिंद, नहीं, कहाँ है हाँ तो हाँ, फिल फिल हिंद, हिंदी, इंडिया में है, फिल मस्जिदी, फिल फिल मस्जिद। फिल गुरफती, फिल मतबखी, जहाँ भी बता दें, फिल सूकी। जी, और अगर किसी के फादर ना हो, मतलब इस दुनिया में ना हो, तो क्या बोलेंगे जवाब? बताएं। एक्चुअली उसके लिए होगा, यानी अगर ये बताना हो कि मेरे अब्बा नहीं, तो माता अभी, ठीक है, माता अभी माता अभी, वह हुआ इंदल्लाह, और मरने के बाद इंसान कहाँ चला जाता है? अल्लाह के पास जाता है। व इंदल्लाही अल्लाहु यरहम, या फिर हम कहते हैं रहीमहुल्लाह। मरने वाले को हम ये दुआ देनी चाहिए, यानी अब देखेंगे जो भी उलमा हैं वगैरह, तो उनके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रहीमहुल्लाह, रहीमहु, रहीमहु अल्लाहु, अल्लाह ताला रहीमहु अल्लाह, अल्लाह ताला उनकी उन पे रहमत, में अल्लाह मर्सी ऑन हिम, ये जो है, इसीलिए हम रहीमहुल्लाह यूज़ करते हैं, ठीक है। मरहूम कहने से ज़्यादा बेहतर है कि आप रहीमहुल्लाह कहें, ठीक है, जी, क्योंकि मरहूम का मतलब होता है कि जिस पे रहम कर दिया गया। तो ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ या इतने यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता कि मरने के बाद उसके साथ क्या मामला हुआ। ये इल्म अल्लाह और उस बंदे के पास ही है जिसके साथ वो मामला हुआ, ठीक है ना। बाकी हम कहते हैं कि इंशाल्लाह जो शहादा है उनके लिए इंशाल्लाह शहीद कहते हैं, आज अब के जो शहादा, और बाकी जिनकी गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, तो उनकी तो गारंटी है कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, हदीस है, अली फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न आमिर बिन जर्राह फिल जन्ना, यानी जो 10 सहाबी हैं, ठीक है, अब्दुर्रहमान, जो जितने भी 10 अशरा मुबशरा में हैं, तो उनकी गारंटी दी गई है। तो मरहूम कहने से बेहतर है आप कहें रहीमहुल्लाह, कि अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उन पे रहम करे या उनकी मग़फ़िरत करे, ठीक है। तो ये है अबू का, आइना अबू का। और माता क्यों? माता यानी ही इज़ डाइड, वो उनका इंतकाल हो चुका। क्योंकि अगर कोई कहे कि माता क्यों इस्तेमाल करें, तो आप देखें कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि ए नबी आपको भी मौत आनी है और आपसे पहले लोगों को भी मौत आनी है। तो ये मात और अल्लाह ने खुद जब यूज़ किया है, इन्नका मय्यितुन, आपको भी मौत आएगी, ठीक है। तो कुछ भी आप इसमें आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं। तो ठीक है, अइना उम्मुका। मुका, उम्मी फिल मतबकी, उम्मी फिल मतबख, बिल्कुल सही। माता अभी का मतलब होता है, माता यानी ये है, ये माता, माता ये फेल है, इसका मतलब होता है ही डाइड। वला यक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और इसी से लफ्ज़ आया है मौत, और मौत से लफ्ज़ आया मय्यत, और मय्यत का जमा है अमवात, यानी जो लोग मर चुके हैं, ठीक है। तो ये माता का मतलब फेल है, और अभी फ़ाइल है, क्योंकि मरने वाला कौन है? जो भी मरा, तो अभी यहाँ पर फ़ाइल है, और वो मुदाफ़ या मफ़ऊल मुदाफ़ कि फ़ेल के बाद हम फ़ाइल ढूँढते हैं, ठीक है। मातत अगर फीमेल के लिए है, अम्मी के लिए है, या फीमेल के लिए तो मातत होगा। जैसे कि ज़हाबत है, इस तरह से मातत, तो मातत ताउतानीस, जिसे हम कहते हैं।
ٹھیک ہے. امی فی مطبخی. المطبخی، امی فی الغرفتی، امی فی المسجدی. ٹھیک ہے، تو کچھ بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے. امی فی الحفتو، پتہ نہیں یہ کیا ہے حفتو، مجھے نہیں پتا. حفتو حدیقتو، حدیقۃ. امی فی الحدیقتی یا فی حدیقت. تو مر گیا، مات ماتا 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 متا متا. تو مر گیا کو بولیں گے متا. ہم مر گئے کو متنا. اذا متنا وکننا ترابا. ٹھیک ہے، اذا متنا وکننا ترابا انا لمبعوثون. کیا کہا کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر واپس آئیں گے. اور جیسے متنا ہم مر گئے، متنا، اور متو میں مر گیا. یہ ایکچولی تھوڑا ایڈوانس فعل ہے، اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ کریں گے. فی الحال اب یہ کنفیوز ہوں گے اس لیے اس کو آپ رہنے. ٹھیک ہے، فی الحال یہ ٹھیک ہے. اینا ام کا ہو گیا. الک اخن، الک اخن، کیا آپ کا ایک بھائی ہے؟ Do you have a brother? ٹو ہیو اے بردر. ٹھیک ہے، جواب نعم. کیا ہوگا؟ لی یکن خمسۃ. لی اخن، خمسۃ. 5 بھائی ہیں. جی. تو 5 کے لیے ایکچولی ہوگا لی لی خمسۃ اخوتن، میرے 5 بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم نے 1 to 10 پڑھا نہیں ہے، اس لیے ابھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. 1 to 10 نمبر بھی پورا پڑھیں گے، اس کی گرامر بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر ہم خمسو 2 کو ہم کہتے ہیں اسنانی. ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسنانی 2، واحد، اسنانی، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ. یہ ہے 1 to 10. تو ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. میرے 5 بھائی، تو لی 3 بھائی کو لی ثلاثۃ اخوتن یا لی ثلاثۃ اخوان، دونوں بھی ہو سکتا ہے، اخوتن یا اخوان دونوں ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو میں الحمدللہ آپ نے کافی کچھ بتایا، بارک اللہ فیک. باقی ہم اور پوچھتے ہیں سوال. نہیں ہو تو، نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ صحیح سوال ہے. میرے پاس ایک بھی بھائی نہیں ہے، کون بتائے گا؟ شاداب. جی. میرے پاس ایک بھی بھائی نہیں، میرا کوئی بھی بھائی نہیں. پہلے تو لا کیا؟ بولیں گے. نہیں، لا نہیں بولیں گے. سوال پوچھا جا رہا ہے آپ سے، اللہ کا اچھا، اخن، کیا آپ کا بھائی ہے؟ ہم، میرے پاس بھائی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ اچھا، نہیں کو ہم نیگیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، ماں سے پہلے بتائیں، میرے پاس ایک بھائی ہے، ایک بھائی کا بتائیں. نام، ہاں ٹھیک ہے، چلے نام. نام ہم، لی ہم، واحد. ہم. لی اخن، لی اخن، ہاں جی، اخن سے لی اخن واحد. واحد. ٹھیک ہے، لا، اب اس کو نیگیٹ کرنا ہو تو کیا کریں گے ہم؟ لا لا، ماں ہم، لی اخن واحد. ما لی اخن واحد. واحد، کوئی بھی بھائی نہیں، ایک بھی بھائی نہیں ہے، تو سمپل کیا کریں گے؟ ماں لگا دیں گے اس میں. ماں لگا ٹھیک، دیں جی. اسی طرح سے الک اختن، کیا آپ کے پاس ایک سسٹر ہے؟ جواب ہوگا، ہو سکتا ہے ہاں، ہاں بھی نہ بھی. نہ ہے تو آپ کہیں لا. ما عندی اختن، یا نعم عندی اختن واحدۃ، یا عندی ثلاث اخوات،
یا عندی خمس اخوات. ٹھیک. ابھی فی الحال چونکہ ہم نے ایک سے کیا تو ابھی ایک پہ اکتفا کریں کیونکہ ہم 1 to 10 نیئر فیوچر میں انشاءاللہ 1 to 10 پورا کریں گے، پھر آپ کو اس وقت زیادہ پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال اس کا جواب جلدی سے ختم کرتے ہیں تاکہ لیسن بھی ہمارا کمپلیٹ اور ہم آگے بھی بڑھ پائیں. ٹھیک ہے. مرنے والے کو کیوں کہے تو کوئی کیوں کہے تو مر گیا، مرنے والے کو کیوں کہے تو مر گیا. مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال. خمسۃ اینڈ میں آئے گا. نہیں خمسۃ پہلے آئے گا. یہی اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی فی الحال آپ ایک والا جواب دیں. ٹھیک ہے، ایک والا جواب دیں، ایک والا جواب دیں گے، یعنی لی اخ واحد یا لی اخت واحدۃ. 5 6 3 4 وہ ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، ورنہ ابھی آپ کو لگے گا کہ یہ پہلے کیوں ہے بعد میں کیوں نہیں ہے. اس کو ابھی آپ فی الحال رہنے ہیں. اس کو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ صبر رکھیں انشاءاللہ. یہ بھی ہم پڑھیں گے. اچھا الک اختن آئندہ کا سیارت یہ تو ہم نے کیا ہے. کیا ہے جواب؟ آئندہ کا نعم سیارت. نعم عندی سیارت. ان لی سیارت. یا اگر یہ ہم کہنا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے کار. لا ہم، مالی سے ما عندی. ما عندی سیارت. ٹھیک ہے، لا ما عندی سیارت. سیارت. لا تو ہے صحیح، لا ما عندی. ٹھیک ہے، ما عندی میرے پاس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کچھ بھی. کار، گھر، بنگلہ، گاڑی، کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نواں. یہ لیسن نمبر 10 ہے. 10 ما عندی. ما عندی ہے میرے پاس، کیونکہ آپ سے سوال کیا گیا اندکا یا اندک. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے نواں. ہاں عندکا دراجت. تو جواب ہوگا ہاں یا نام. ٹھیک ہے، میرے پاس ایک سائیکل ہے. کیا ہوگا؟ عندی. عندی عندی دراجت واحد. دراجت. دراجت واحد. ہاں واحد. مطلب دراجتن بھی بولے تو اس کا مطلب ایک ہی اچھا ہوتا ہے. ایک ہی ہو جائے گا. کتابن ہم بولتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی ایک کتاب. نکیرہ ہے، ا بک. ٹھیک ہے، تو اگر ہم واحدن یا واحدتن لگاتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس پہ نعت جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مر گیا کے لیے نا، تو مر گیا کے لیے متا. متا متا. تو مر گیا، یو ڈائڈ. متا. ٹھیک ہے، جیسے اذا متنا وکنا ترابا انا لمبعوثون. جیسے سورہ سجدہ کے اندر کفار کہتے ہیں کہ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم سب، اور مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم پھر واپس آ جائیں گے؟ یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ متتا یعنی تو مر گیا. متتی تو مر گئی لڑکی. مت تم سب مر گئے. متنا ہم مر گئے. مت میں مر گیا. امتتا. امتتا ایکچولی متتا کو ہم ایکچولی ایسے کر دیتے ہیں، ایسیمولیٹ کر دیتے ہیں. امتتا یا حل متتا. ٹھیک ہے، کیا ٹائم ہو گیا؟ اوہ میں تو ٹائم دیکھا ہی نہیں. یہ میرا موبائل ہے کیسے پوچھیں گے؟ حل ھذا یا ھذا.
موبائل کو شاید ہاتف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتف یا تا سے ہاتفی. کیا یہ میرا موبائل ہے؟ یا یا حل دونوں کر سکتے ہیں. اچھا میں نے ٹائم پہ میرا یہ لگا ہوا ہے تو ٹائم کافی ہو چکا، میں نے ٹائم دیکھا نہیں، مجھے معاف کریں. آج یہیں تک رکھتے ہیں. چلو کون سا آئندہ کا دراجتن ہو گیا. آئندہ کا قلم، کیا آپ کے پاس ایک پین ہے؟ جواب ہوگا نعم عندی قلم، یہ جواب ہوگا نعم یا لا ما عندی قلم. ٹھیک ہے، تو اس کو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ وقت ہو گیا کافی. مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، کمنٹ باکس جو ہے میرے گھڑی کے اوپر تھا اس لیے میں نے دیکھا. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پھر اگلے ہفتے مکمل کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ باقی کے جو سوالات ہیں اس کو خود سے ٹرائی کریں، اس کا جواب لکھیں خود سے، ٹھیک ہے، اور ہو سکے تو مجھے بھیجیں یا لکھ کے رکھیں، ایٹ لیسٹ ٹرائی ضرور کریں. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. میں نے دیکھا نہیں لوگ جانے بھی لگے تو کوئی بات نہیں، آج یہیں ختم کرتے ہیں کلاس کو. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ہاں آپ کا سوال تھا، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ رک سکتے ہیں، ورنہ کلاس تو الحمدللہ ختم ہو چکی. ایک بھائی کا سوال تھا کتابہ سے پہلے فی آ جائے تو فی کتابی ہی ہو جاتا ہے، کتابی کے ساتھ بات ہو جا کر کیوں نہیں؟ اچھا ہم آتے ہیں اس پہ. دیکھیں جو اب کا جو سوال ہے کہ کتابو فی اگر ہے، کتابو ہے، ٹھیک ہے، کتابو کتابو ہے، اس سے پہلے اگر فی لگ جائے یہ بن جاتا ہے فی کتابی. اور اگر کتابی ہے اس سے پہلے فی لگائیں تو ہو کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں ہو تو استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے، ضمیر متصل ہو جو ہے اس کے لیے. یہاں پر یہ یا متکلم ہے میرے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ آلریڈی سکون میں یہ چینج نہیں ہوتا. فی کتابی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ جو ہے پورا یہ ہر مجرور حالت میں، یعنی یہ ہوگا فی کتابی پلس یا متکلم، یہ بن گیا فی کتابی. یہاں پہ فی حرف جر ہے، کتابی اس مجرور ہے اور وہ مضاف بھی ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کا سوال، آپ کے سوال کا جواب. جوال بھی موبائل ہاں جوال بھی کہتے ہیں، ہاتف بھی کہتے ہیں. ہاتف شاید ٹیلی فون کو کہتے ہیں، اور جوال جو ہم کہتے ہیں شاید، مطلب یہ ماڈرن ٹرمینالوجی ہے، پرانی عربی میں تو آپ کو نہیں دیکھنے کو ملی. ہو جا کر ہی، اچھا یہ ہو جا کر یہ ہی کیوں ہونا؟ ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال ہے. سوال ہے کہ ہو ہی کیوں ہو رہا؟ تو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چینج، کتابی ہی، یہ ایکچولی ہونا چاہیے تھا یہ. ٹھیک ہے، میرے خیال سے عرفان علی خان بھائی آپ کا جو سوال ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا فی کتابی ہو ہونا چاہیے تھا نا، یہ فی کتابی ہی کیوں ہو جا رہا؟ تو یہ تسہیل النطق کے لیے. یہ میں نے بتایا تھا کہ ضمائر جو ہے مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ضمائر مبنی ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے. لیکن یہ جو چینج آپ دیکھتے ہیں کہیں کہیں پہ، جیسے اللہ کی وجہ سے اللہ پلس ہو یہ بن جاتا ہے علیہ، ٹھیک ہے، علیہ. تو یہ ہو ہی کیسے ہو گیا؟ اللہ پلس ہو جو ہے ہی کیسے ہو گیا؟ تو یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ چینج ہو رہا ہے، نہیں، یہ تسہیل النطق کے لیے. آپ دیکھیں کہ کتاب بھی ہو بولنا آسان ہے یا کتاب بھی ہی بولنا آسان ہے؟ کتاب بھی ہی بولنا آسان ہے یا کتاب بھی ہو بولنا آسان ہے؟ عربs کے ساتھ یہ چیز خاص ہے کہ وہ زبان کو زیادہ ٹیڑھا کرنا پسند نہیں کرتے. یعنی اگر یہاں پہ کسرہ ہے اور اس کے بعد امیڈیٹلی دمہ ہے تو آپ کو دیکھیں بولنے میں منہ ٹیڑھا کرنا ہوگا. فی کتابی ہو، آپ یہ بولیں فی کتابی ہی، آپ کو ایفرٹ ہی نہیں لگانا پڑا. ایفرٹ لیس پروننسیشن کے لیے، تسہیل النطق کے لیے، یعنی
بول چال میں آسانی کے لیے اس کو کسرہ دے دیا گیا ہے. یہ حرف جر کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ مبنی سے مورب ہو گیا ہے اس لیے. یہ حالانکہ مبنی ہی ہے، ایکچولی یہ آسانی کے زبان میں بول چال کی آسانی کے لیے یہاں پہ کسرہ لگ گیا. امید ہے آپ کو سمجھ آیا. لہم کسرہ پر لیکن یہ ضمہ کے ساتھ بھی آتا ہے. اوپر ضمہ، ہاں ہو علیہ ہو. اب دیکھیں یہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہمیشہ علیہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں اکثر علیہ ہی آپ دیکھیں گے، لیکن علیہ بھی قرآن میں یوز ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں سورہ فتح کے اندر جا کے کھوجیں، شاید میرے خیال سے 29 نمبر کی آیت. ٹھیک ہے، آپ کا ملا ہے مجھے، میں انشاءاللہ چیک کر لوں. ٹھیک ہے کہ سوال ہے حرف جر کی وجہ سے. نہیں یہ حرف جر کی وجہ سے نہیں، یہ میں نے بتا دیا آپ کو. چلیے یہ تو کلیئر ہو گیا. جی آپ کا بھی میں نے دیکھ لیا، انشاءاللہ میں دیکھ کے رپلائی کر دوں گا آپ کو. کیا خبر نعت بن کر آتا ہے؟ خبر نعت بن کر خبر تو خبر ہے، اس کے ساتھ نعت آ سکتا ہے. جیسے ہاذا، آسان مثال، ہاذا کتاب، ہاذا کتاب جید، نہیں ہاذا کتاب قدیم. قدیم یہ ایک نئی کتاب ہے، یہ خبر ہے اور خبر کے نعت ہے وہ. ٹھیک ہے، نعت بن کر ایز سچ تو مجھے ابھی ذہن میں نہیں. جی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار، کیونکہ انسان جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ کل بنی آدم خطا خیر الخطائین التوابون، ہمیں توبہ طائب ہو کر واپس پھر اس کوشش پہ، اس جدوجہد پہ لگ جانا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیشہ آپ کو اچھائی اور بھلائی کرنے سے روکتا ہے. تو شیطان کو مار دیتے ہوئے واپس پھر سے اس کی طرف لگنا چاہیے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ٹھیک ہے، کافی ٹائم ہو گیا، آج میں نے کافی وقت لے لیا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اگر آپ کوئی اور بھی سوال ہو تو مجھے میسج کر سکتے ہیں اور ایسے یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.